السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 12 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 16 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسلامی تعاون تنظیم کی ایما پر اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی پاکستان کی پیش کردہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے منگل کی رات ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں آج امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی۔ انہوں نے اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں لکھا کہ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے تدارک کے عالمی دن کے طور پر مقرر کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے OIC کی ایما پر پاکستان کی پیش کردہ تاریخی قرارداد منظور کی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ نے بالآخر آج دنیا کو درپیش اسلاموفوبیا، مذہبی آثار و رسومات کی تعظیم، منظم نفرت انگیزی کے انسداد اور مسلمانوں کے خلاف تفریق جیسے بڑے چیلنجز کا اعتراف کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اس تاریخی قرارداد کا نفاذ یقینی بنانا اب اگلا امتحان ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے منیر اکرم نے جنرل اسمبلی میں اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے قرارداد پیش کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے۔ قرارداد کو OIC کے 57 ممبران اور چین اور روس سمیت 8 دیگر ممالک نے اسپانسر کیا۔ اس کی شرائط کے تحت قرارداد افراد کے خلاف ان کے مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کی تمام کارروائیوں اور ان کی عبادت گاہوں کے خلاف ہونے والی ایسی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ مذہبی مقامات اور مزارات پر اور ان پر ہونے والے تمام حملوں کی سختی سے مذمت کرتی ہے جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ طالبان کے سپریم لیڈر نے اتحاد کی دعوت دی۔ طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے حال ہی میں حکم دیا ہے کہ امارت اسلامیہ کی افواج کو نسلی اور زبان کے فرق کو نہیں سمجھنا چاہیے اور تمام شہریوں کو یکساں خدمات فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حکم نامے میں، جس میں 14 آرٹیکلز تھے، ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے سرکاری افواج سے کہا کہ وہ پوری قوم کی جائیداد کا احترام کریں اور لوگوں کی رازداری میں مداخلت سے گریز کریں۔ حکم نامے کے مطابق عوام کو ہراساں کرنے والے کسی بھی رویے سے گریز کیا جانا چاہیے اور شہریوں کو بلا امتیاز خدمات یکساں طور پر حاصل کرنے کا حق ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ یہ فرمان اخوت اور ایمانداری پر مبنی تھا جو فوج میں اصلاحات لانے کے لیے بہت اہم ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں، افغانستان کے پہلے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے کابل میں شجرکاری مہم میں حصہ لیا اور شہریوں سے ملک میں ہریالی اور پودے لگانے میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ وہ ملک کی ہریالی اور خوبصورتی کے لیے پودے لگانے کو اہم سمجھتے ہیں اور ذمہ دار اداروں سے کہا کہ وہ کابل اور دیگر صوبوں میں پودے لگائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ہر صوبے اور ضلع میں اس طرح کا کام جاری رکھنا چاہیے اور ہم ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی ضروریات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے استعمال کریں گے۔ پروگرام میں سرکاری اہلکاروں کے علاوہ دیگر ممالک کے کچھ سفارتکاروں نے بھی شرکت کی۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال افغانستان کے 34 صوبوں میں 25 ملین سے زائد پودے لگائے جانے ہیں۔ امریکہ میں افغان سفارت خانہ اور قونصل خانے بند کرنے کا اعلان۔ افغان سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں افغانستان کا سفارت خانہ اور 2 قونصل خانے 23 مارچ سے بند کر دیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے حکام پیر کے روز افغان سفارتکاروں سے ملے تاکہ انہیں 3 افغان سفارتی دفاتر کو بند کیے جانے کے بارے میں مطلع کر سکیں۔ یہ اقدام کابل میں افغان مفروض صدر اشرف غنی حکومت کے گرنے کے 7 مہینے بعد کیا جا رہا ہے۔ شٹ ڈاؤن کے اس منصوبے کے تحت امریکی محکمہ خارجہ کا فورن مشنز کا
آفس، واشنگٹن کے سفارت خانے اور نیو یارک اور لاس اینجلس کے قونصل خانوں کا انتظام سنبھالے گا، جس میں ان عمارتوں کی حفاظت اور دیکھ بھال شامل ہیں۔ 2 افغان سفارتکاروں کے مطابق افغانستان کا قومی پرچم، جسے طالبان نے کلمہ طیبہ پر مشتمل اپنے سفید جھنڈے سے تبدیل کر دیا ہے، افغان سفارتی عمارتوں پر لہراتا رہے گا۔ امریکی حکام نے پہلے یہ اشارہ دیا تھا کہ جنوری 18 کو افغان سفارت خانے کو بھیجے گئے ایک خط کے تحت صرف عدی لاراز امریکہ میں افغان سفیر کے طور پر اپنی خدمات جاری رہ سکتی ہیں، جبکہ باقی سفارتی عملے کو کام بند کرنا ہوگا۔ لیکن ایک سفارتی کارکن کے مطابق افغان سفارتکاروں نے اس پیشکش کو رد کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ امریکہ وہ پہلا ملک ہے جس نے افغان سفارت خانے کو بند کیا ہے۔ یورپ، کینیڈا، روس، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک میں افغان سفارت خانے ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ افغانستان کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے مستقل مشن بھی کام کرتا رہے گا۔ ابھی تک دنیا میں کسی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن بہت سے ممالک طالبان حکام کے ساتھ سفارتی سطح پر رابطے میں ہیں۔ روس کے سرکاری ٹی وی پر احتجاج کرنے والی صحافی کو $280 جرمانہ۔ یوکرین پر ماسکو کے فوجی حملے کے خلاف سرکاری ٹی وی کے پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کے دوران احتجاج کرنے والی روسی ایڈیٹر کو عدالت نے $280 جرمانے کے بعد رہا کر دیا ہے۔ مرینا سیانیکوف نے روس کے سرکاری ٹی وی کے اسٹوڈیو میں گھس کر براہ راست نشریات کے دوران جنگ مخالف نعرے لگائے تھے۔ ان کے اس احتجاج کی وجہ سے روس کے سرکاری ٹیلی ویژن اسٹیشن میں افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ مرینا سیانیکوف نے پوسٹر اٹھا رکھا تھا جس پر انگریزی اور روسی زبان میں جنگ نہیں کے الفاظ درج تھے۔ پوسٹر یہ بھی لکھا تھا کہ جنگ کو روک دو، پروپیگنڈے پر اعتبار مت کرو اور یہ یہاں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک جملہ مزید بھی درج تھا، تاہم وہ واضح نہیں تھا۔ احتجاج کے دوران بھی نیوز کاسٹر نے اپنا پروگرام جاری رکھا اور ٹیلی پرومپٹر پر نظریں جمائے رکھیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں عالمی پابندیوں کا سامنا کرنے والے روسی حکام نے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دیگر اعلیٰ حکومتی عہدیداران پر جوابی پابندی عائد کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق موسکو حکومت نے جسٹن ٹروڈو، جو بائیڈن اور دیگر امریکی اعلیٰ حکومتی اہلکاروں پر روس میں داخلے پر پابندی عائد کر دی اور موجودہ اثاثے بھی منجمد کر دیے۔ روسی پابندی کے شکار ہونے والوں کی فہرست میں امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن، CIA کے چیف اور قومی سلامتی کے مشیر سمیت دیگر حکام شامل ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے تناظر میں اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے چین سے فوجی مدد اور امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ نمبر 2، واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ بیجنگ کی کوشش ہے کہ یہ جنگ کنٹرول سے باہر نہ ہو۔ نمبر 3، یوکرین نے کہا ہے کہ مرکزی علاقوں سے 140,000 شہریوں کا انخلا مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ ماریوپول کو روسی افواج نے گھیر رکھا ہے اور یہاں انخلا کا عمل متاثر ہوا ہے۔ نمبر 4، ماریوپول میں شہری انتہائی کم درجہ حرارت میں بغیر بجلی رہنے پر مجبور ہیں اور روسی پیش قدمی کے دوران ان کے پاس خوراک اور پانی ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 5، امریکی صحافی برنٹ رینارڈ کو دارالحکومت کیف کے قریب گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ اس لڑائی میں ہلاک ہونے والے پہلے غیر ملکی صحافی ہیں۔ نمبر 6، یوکرین نے کہا ہے کہ نیٹو رکن پولینڈ کے ساتھ اس کی سرحد کے قریب ایک فوجی اڈے پر 30 میزائل داغے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 35 افراد ہلاک جبکہ 134 زخمی ہوئے ہیں، تاہم روس کے مطابق انہوں نے غیر ملکی دستوں اور ہتھیاروں کو نشانہ بنایا۔ OIC اجلاس میں پاکستان، کشمیر اور افغان صورتحال پر بات کرے گا۔ وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے آئندہ 48ویں اجلاس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے اور درپیش مشترکہ مسائل پر مل کر راستہ تلاش کرنے کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرے گا۔ شاہ محمود قریشی نے 22 مارچ کو ہونے والے OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل دفتر خارجہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس اہم موقع پر مسلمان
مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے فروغ کو اجاگر کرتے ہوئے دیگر مسائل خاص طور پر اسلاموفوبیا اور نفرت انگیز تقاریر کو حل کرنا چاہتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ملاقات ایک اہم وقت پر ہو رہی ہے اور ہمیں بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کی آواز کو سنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ OIC کے رکن ممالک سے اب تک 48 تصدیقیں موصول ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ OIC CFM اجلاس کے دوران 100 قراردادیں پیش کیے جانے اور ان پر اتفاق ہونے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کے انسانی پہلو پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا، جہاں لاکھوں افراد بیماری اور بھوک کے خطرے سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 47ویں اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان مسلم امہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ سری لنکا، مظاہرین کی صدر کے دفتر پر دھاوا بولنے کی کوشش۔ سری لنکا میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب جدید تاریخ کے بدترین مالیاتی بحران سے پریشان مشتعل افراد کے ہجوم نے سری لنکن صدر کے دفتر پر دھاوا بولنے کی کوشش کی ہے۔ سری لنکا میں خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹرول اسٹیشنز کے باہر قطاریں اور بریک آؤٹ بھی معمول کا حصہ بن گیا ہے۔ کولمبو میں اپوزیشن جماعتوں کی قیادت میں سینکڑوں مظاہرین کی جانب سے مارچ کیا گیا۔ مارچ میں شریک ایک رکشہ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ ہم 14 سے 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں، پھر بھی اتنی رقم حاصل نہیں ہو پاتی کہ اپنے خاندان کے اخراجات اٹھا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ 34 سالہ رکشہ ڈرائیور کے 2 بچے بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے بلیک ہیڈ بینڈ پہنا ہوا تھا جس پر گوٹا گو ہوم تحریر تھا۔ ملاقات کے بعد مظاہرین نے کولمبو کی متعدد سڑکوں کو بلاک کر دیا، جو کئی ہفتوں سے تیل کے بحران کے سبب پبلک ٹرانسپورٹ کے تعطل کے باوجود دارالحکومت کے مرکزی حصے پہنچ گئے تھے۔ مظاہرین کی قیادت اپوزیشن جماعت SGB کر رہی تھی۔ ایوان صدر کے اطراف مظاہرین اور مسلح پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ پولیس نے مظاہرین کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ SJB کے قانون ساز ہرین فرنانڈو کا کہنا ہے کہ یہ لوگ یہاں صدر کو یہ کہنے آئے ہیں کہ اگر وہ غیر مثالی معاشی مسائل کے سبب عام شہری کو درپیش مشکلات حل نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں۔ اس موقع پر ہجوم کی جانب سے صدر راجہ پاکسے سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی بھی کی گئی۔ واضح رہے کہ عالمی وبا کورونا وائرس نے سری لنکا کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ اس سے جزیرے میں سیاحت سے ہونے والی آمدنی بھی شدید متاثر ہوئی ہے، جو زر مبادلہ کا ایک اہم ذریعہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔